جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ غصہ دلا دیتا ہے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے، تو وہ غصے کی حالت میں انتقام نہیں لیتے، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کیسے بیان کیا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیتے، ہمیشہ معاف کیا آپ نے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا رسول اللہ کا اسوہ دیکھتے ہوئے مومن بھی کیا کرتے ہیں؟ غصہ نہیں کرتے، معاف کرتے ہیں، اور غصہ یہ بڑی بھیانک چیز ہے، اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر آیا۔ ایک صحابی آتا ہے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، فرمایا غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، کئی دفعہ پوچھا، کہا غصہ نہ کر۔ غصہ بڑی بھیانک چیز ہے، اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ والذین، اور اہل ایمان وہ ہیں، استجابوا لربہم، جنہوں نے قبول کر لیا لربہم، اپنے رب کے حکم کو۔ حکم یہاں لفظ نہیں ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ حکم، جنہوں نے قبول کر لیا لربہم، اپنے رب کے حکم کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کیا، وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس میں ہوتا ہے، شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، باہم مشورے کے ساتھ، وَمِمَّا، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم البغی، جب ان پہ ہوتی ہے کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا آیا؟ پیچھے اللہ نے کہا وہ کیا کر دیتے ہیں؟ غصے میں معاف کر دیتے ہیں، غصے میں معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں کہا جب کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ کیا لیتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی دونوں صورتیں ہی جائز ہیں، معاف کرنا البتہ افضل ہے، لیکن بعض اہل ایمان وہ بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ ہاں، اور پیچھے بیان ہوا صرف غصہ، صرف غصہ، اور یہاں پہ بیان کیا اذا اصابہم البغی، کوئی بڑی ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، عزت نفس کے معاملے میں کوئی زیادتی کر جاتا ہے تو وہ ینتصرون، یعنی ینتقمون، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں اس سے۔ وجزاء سیئۃ، اور یاد رکھو برائی کا بدلہ سیئۃ مثلھا، اسی جیسی برائی سے، جتنی کسی نے زیادتی کی ہو اتنا۔ فمن عفا، پس جس نے معاف کیا، واصلح، اور اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پہ ہے، اس کا مزید اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ولمن انتصر، اور یاد رکھو یہ بات، ہم نے جو کہا مومن بعد کیا کرتے ہیں؟ انتقام لے لیتے ہیں، تو یاد رکھو ولمن انتصر، اور جس مومن نے انتقام لیا بعد ظلمی، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک، یہ جس نے انتقام اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لیا ہے، یہ مومن لوگ، ما علیہم، نہیں ہے ان مومنوں پہ، من سبیل، کوئی رستہ۔ اس کے اوپر ظلم ہوا، یہ ثابت ہو گیا، اس کے اوپر ظلم ہوا، یہ ثابت ہو گیا، اس نے انتقام لیا تھا اس ظلم کا۔ جیسے مثال کے طور پہ چور آ گیا، چوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ تمہیں مار رہا تھا، تم اسے مار رہے تھے، مار کٹائی میں تم نے اس کو قتل کر دیا، چور کو، ہے، یا وہ بھی فائرنگ کر رہے تھے، تم نے بھی فائر لگایا، وہ مر گیا چور۔ اب بتاؤ بھئی عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ قاتل ہونے کا؟ نہیں۔ کیوں فیصلہ نہیں کرے گی؟ وہ ظالم تھا، ٹھیک ہے، ما علیہ من سبیل، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو اپنا دفاع کیا ہے۔ انما السبیل، بے شک رستہ، جو عدالت کا رستہ ہوتا ہے اور انصاف کا رستہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون، اور وہ فساد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نہ حق، یہ حق کے ساتھ اس نے انتقام لیا، نہ حق انتقام نہیں لیا۔ اولئک لہم عذاب علیم،
یہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، لیکن ہم یہاں پھر وہی بات کہتے ہیں، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ، بے شک یہ کام، لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ پختہ جو کام ہیں، پختہ بڑے مضبوط امور ہیں، ان میں سے یہ کام ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو یاد رکھیے، ہم گھروں میں یہ کیا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتی ہے نا خاتون، کہتی ہے کہ حضرت جی وہ گھر میں نندے ہیں، وہ بولتی ہیں، ساس بولتی ہے، ٹھیک ہے، فلاں بولتا ہے تو ہمیں بولنے کی اجازت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں صبر کر تو، ہم کیا کہتے ہیں؟ صبر کر، اور پھر صبر کا نتیجہ نکلتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، پھر وہ کہتی حضرت جی یہ تو میرے سر تے چڑھا ہی نے، میں کی کر رہا ہوں، میرا تو جینا حرام کرتا ہے انہوں نے۔ انہی آیات کی تشریح کر رہا ہوں میں۔ وہ کیا کہتی، اب بڑی پریشانی ہو گئی، اب برداشت مشکل ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، باقی ازواج نے، رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ آپ زیادہ توجہ اس کو عائشہ کو نہ دیا کریں، ہماری طرف بھی اسی طرح جو ہے نا سلوک آپ کا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، جتنی محبت عائشہ سے کرتے ہمیں بھی اتنی محبت کریں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھیجا، حضرت فاطمہ آئیں، انہوں نے یہی بات کہی کہ مجھے انہوں نے اس لیے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کو کہا فاطمہ کیا جس سے مجھے محبت ہے تمہیں ہے کہ نہیں محبت؟ فاطمہ سے پوچھا جس سے مجھے محبت ہے تمہیں ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو فرمایا یہ یاد رکھ لے، مجھے عائشہ سے محبت ہے تجھے بھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کو کیا کہا؟ عائشہ سے مجھے بھی محبت ہے تجھے بھی ہونی چاہیے محبت۔ وہ واپس چلی گئیں۔ اب زینب رضی اللہ عنہا کو انہوں نے تیار کر کے بھیجا سب نے۔ یہ آپس کے معاملات ہوتے ہیں گھروں میں بھائی، ہم کیوں روکتے ہیں ان کاموں سے؟ عورتوں کی بڑاس اسی چیز سے نکلتی ہے، فرسٹریشن جو ان کی ہوتی ہے نا، اندر اکٹھا ہو جاتا ہے مواد، ان کا بس زبانی یہ بس اس سے ان کا دور ہو جاتا ہے، تو بندہ کان بند کر کے نکل جائے، ٹھیک ہے، ان کو کرنے دے، تو تھوڑی دیر بعد ایک جگہ بیٹھ کے سبزی کاٹ رہی ہوں گی۔ یہ ایسے فرسٹریشن ہوتی ہے ان کی، یہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے معاملہ ان کا ایسا بنایا ہے۔ اچھا زینب رضی اللہ عنہا ہے، بڑا جناب بولا انہوں نے، بڑا بولا۔ حضرت عائشہ چپ رہیں، کہا اللہ کے رسول آپ کے ادب کی وجہ سے چپ رہیں، خوب انہوں نے سنائی، یعنی تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، تو زیادہ توجہ حاصل کر لیتی ہے، تیرے پاس بڑی چالیں چلتی ہے، تو یعنی ایسی باتیں کی، بڑی چلاک ہے، ہوشیار ہے۔ تو حضرت عائشہ کو غصہ آ رہا تھا، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے اشارتاً پوچھا اللہ کے رسول اب مجھے بھی اجازت دے دے ذرا۔ آپ نے کہا چل ٹھیک ہے، یہ سنن نسائی میں صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت عائشہ بولنا شروع ہوئی تو ایک لفظ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نہیں بولنے دیا، اور آخر میں ناکام ہو کے واپس چلی گئی، اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جیسے ابو بکر تمام مومن مردوں کے اندر کیا ہے ان پہ فوقیت رکھتا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، ایسے ہی اس کی بیٹی پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ سب سے ڈاڈی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ مطلب نہیں ہوتا، قرآن مجید نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی آپ کو بات کرتا ہے آپ بات کا جواب دے سکتے ہیں، جتنا کرتا ہے، جتنی اس نے بات کی ہے آپ اتنی بات کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے سر پہ چڑھ جائے، آپ کہیں کوئی گال نہیں، کوئی گال نہیں، ہمیشہ کوئی گال نہیں تے لگے رہے نا، تو پھر تہاڈی بھی کوئی گل نہیں رہنی، گل بھی کوئی اہمیت نہیں رہنی، کہیں کہ کوئی گل نہیں، اندی بھی کوئی گل نہیں یار، اندی خیر ہے، جی میں مرضی کر لو، یہ بڑا نائس بندہ ہے۔ پھر بندے کی اوقات یہ رہ جاتی ہے۔ ہاں یہ کہا ان ذالک من عزم الامور، کیا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ہاں بڑے بڑے ہمت والے کام کیا ہے، ہمت والا کام ہے صبر کر جانا، معاف کر دینا، لیکن بدلہ لینا بھی
شامل ہے. بعض مرتبہ اچھا ہوتا ہے بدلہ. ہاں بدلہ لینا بعد میں کام بھی اچھا ہوتا ہے. بدلہ لیا جائے اگلے بندے سے. ہر جگہ چپ شاہ نہ بن جائے. کوئی بندہ زیادتی کر جاتا ہے آپ چپ رہیں. ایسی کی تیسی تیری بھائی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال دے آپ چپ رہیں. آج اس نے ایک بات کی ہے کل وہ تمہارے گھر کی دیوار پھر آن کے آئے گا. ایسی کی تیسی اس کی ایسے کیوں کرے گا؟ ایسی کی تیسی سمجھ آئی؟ جی سر. ایسی کی تیسی.